خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے پرانے عہد نامہ میں سے یشوع کی معرفت لکھی گئی کتاب، اس کا 24 باب پہلی آیت سے 15 آیت تک یہ ورد ہے جس پر ہم غور کریں گے، لیکن میں صرف 13، 14، 15 آیت پڑھوں گا۔ پرانے عہد نامہ میں سے یشوع کی معرفت لکھی گئی کتاب، اس کا 24 باب 1 سے 15 آیت تک ہم غور کریں گے، لیکن میں صرف 13 آیت سے پڑھوں گا۔ اور میں نے تم کو وہ ملک جس پر تم نے محنت نہ کی اور وہ شہر جن کو تم نے بنایا نہ تھا عنایت کیے، اور تم ان میں بسے ہو، اور تم ایسے پاکستانوں اور زیتون کے باغوں کا پھل کھاتے ہو جن کو تم نے نہیں لگایا۔ پس اب تم خداوند کا خوف رکھو اور نیک نیتی اور صداقت سے اس کی پرستش کرو، اور ان دیوتاؤں کو دور کر دو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے پار اور مصر میں کرتے تھے، اور خداوند کی پرستش کرو۔ اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہوں جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں 24 باب کی پہلی 15 آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ یشوع اپنے اس دور کو، اپنی اس خدمت کو ہمیں پورا کرتے ہوئے نظر آتا ہے جس کے لیے خدا نے اسے مقرر کیا تھا، اور وہ اپنی خدمت اور اپنی زندگی کے ان ایام کو پورا کرتا ہوا ہے۔ اور یہ آخری جو باب ہے یہ وہ بنی اسرائیل قوم کو دوبارہ سے خدا کے ماضی کے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس میں ہم 2 باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی بات کہ خدا کا بندہ یشوع ماضی کا دوبارہ جائزہ لیتے ہوئے کہ خدا کے بڑے بڑے کاموں کا ذکر کرتا ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے کیے۔ وہ اس میں پہلی بات کہ خدا کے فضل کی بات کرتا ہے کہ خدا نے کس طرح فضل کیا کہ بزرگ ابراہیم کے آباء و اجداد، اس کے خاندان جو بت پرست تھے، اس بت پرست خاندان میں سے خدا نے اپنے بندہ ابراہیم کو بلایا۔ تو یہ خدا کا فضل ہے، اور فضل وہی ہوتا ہے جس چیز کے ہم مستحق نہ ہوں اور وہ ہمیں دے دی جائے، تو یہ خدا کا فضل ہے۔ تو خدا کا بندہ یشوع بنی اسرائیل قوم کو خدا کے ان کاموں کا ذکر کرتے ہوئے اس میں یہ بتاتا ہے کہ بزرگ ابراہیم کو خدا نے اس کے خاندان سے جو بت پرست خاندان تھا اس سے الگ کیا، اس سے بلایا، اور اسے یہ شرف حاصل ہوا کہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ وہ ملک کنعان اسے دے گا، اس سرزمین پر وہ سفر کرے۔ اور پھر خدا نے یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے اپنے بندہ ابراہیم سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس کی نسل کو بڑھائے گا۔ جبکہ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں اس کی بیوی سارا بھانج تھی اور اس کی اولاد نہیں تھی، لیکن خدا کے کلام میں خدا اپنے بندہ ابراہیم سے وعدہ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ وہ اسے
اولاد دے گا اور اس کی نسل کو بہت بڑھائے گا۔ جو خدا کا بندہ یشوع بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ باور کراتا ہے کہ خدا نے کیسے بڑے بڑے کام تمہارے آباء و اجداد سے کیے ہیں، اور اس نے جو وعدے کیے ان کو پورا کیا۔ پھر وہ خدا کی عظمت کے بارے میں 5 سے 12 آیت تک وہ خدا کی عظمت کے بارے میں بتاتا ہے کہ کس طرح خدا نے بنی اسرائیل قوم کی رہائی کے لیے، ملک مصر کی غلامی سے رہائی کے لیے اس نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، اور موسیٰ اور ہارون جو ہے وہ اس بنی اسرائیل کی خدا کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے وہ بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے ملک کنعان میں لے جانے والے بنتے ہیں۔ خدا کا کلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ خدا کا بندہ یشوع یہ بات بھی لوگوں کو باور کراتا ہے کہ کس طرح بحر کلزم نے ان کا راستہ روکا، کہ آگے بحر کلزم ہے اور پیچھے دشمن کی فوج ہے، اور بظاہر ان کے بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی، لیکن خدا کا بندہ یشوع لوگوں کو بتاتا ہے اس آخری باب میں اور آخری خدمت کے ایام میں کہ خدا نے کس طرح اپنی قدرت سے، جب دشمن بنی اسرائیل کے اوپر چڑھ آیا اور آگے سمندر تھا اور راستہ نہیں تھا، تو خدا نے دشمنوں کے اور اسرائیل کے درمیان اندھیرا کر دیا تاکہ وہ اسرائیلیوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں، اور پھر خدا نے سمندر کو 2 ٹکڑے کیا، اور اس سمندر سے جو خدا کے لوگ اسرائیلی ہیں وہ تو باحفاظت پار ہو گئے، لیکن خدا نے فرعون اور اس کی فوج کو بحر کلزم میں غرق کر دیا۔ خدا کا بندہ یشوع یہ بھی خدا اپنے لوگوں کو بتاتا ہے، بنی اسرائیل قوم کو بتاتا ہے اس آخری باب میں کہ خدا کی سخاوت دیکھیں کہ خدا نے آپ کو وہ چیزیں دی جن کے لیے آپ نے محنت نہیں کی ہے۔ 13 آیت میں یہ ملک جو دیا یہ آپ کا نہیں تھا، شہر جو بنے بنائے دیے تم نے نہیں بنائے تھے، پاکستان جو بنے بنائے تھے وہ تمہیں مل گئے، اور زیتون کے باغوں کا پھل یہ باغ تم نے نہیں لگائے تھے۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کا بندہ بنی اسرائیل قوم کو خدا کی ان کرامات، معجزات اور اس کے احسانات کا دوبارہ سے جائزہ لیتا ہوا ان کو بتاتا ہے کہ کس طرح خدا نے فضل کیا ہمارے آباء و اجداد پر، کس طرح خدا کی عظمت کہ اس نے اپنی طاقت سے ملک مصر کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نکالا اور اس کے لیے اپنے بندہ موسیٰ کو استعمال کیا، کس طرح اس نے بحر کلزم کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ان کو پار کیا، اور دیگر تمام جنگی فتوحات کا ذکر کرتا ہے جو خدا نے معجزانہ طور پر اس قوم کے لیے کیے۔ پھر اس کے بعد اس کا کیا مقصد تھا؟ کیوں خدا کا بندہ اب جب اس دنیا کو چھوڑنے والا ہے، کیوں وہ خدا کے ماضی کے سارے جو کرامات، عجائب، احسانات ہیں ان کو دوبارہ کیوں دہراتا ہے؟ اس وجہ سے جو 14ویں آیت میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کے بندہ یشوع کا خدا کی رحمتوں کی تاریخ بیان کرنے کا مقصد جو تھا وہ نصیحت کرنا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ خدا کی مہربانیوں کے شکر گزار ہوں، اس کے احسانات کے شکر گزار ہوں، اور اس کا خوف مانیں اور اس کی عبادت نیک نیتی اور سچائی کے ساتھ کریں اور دوسرے معبودوں کو دور کر دیں۔ یہ مقصد تھا خدا کے احسانات بتانے کا، کہ وہ اب اس خدا کو جس نے ان کے آباء و اجداد پر احسانات کیے، ان پر احسانات کیے، اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کا خوف مانو، اور نہ صرف خوف مانو بلکہ اس کی عبادت نیک نیتی سے کرو۔ جو خوف ماننے کا بائبل مقدس میں جو فیئر آف گاڈ ہے،
اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ دہشت کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب تعظیم ہے، ادب و احترام کا رویہ جو ہے یہ اس کا مطلب ہے۔ تو خدا کا بندہ اب ان کو کہتا ہے کہ خدا نے اتنے احسانات تم پر کیے، تمہارے آباء و اجداد پر کیے، تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ اب تم خدا کی تعظیم کرو، تم ادب و احترام کا رویہ خدا کے ساتھ رکھو۔ کیونکہ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگ جو خدا کی عبادت کرتے ہیں اس میں وہ مخلص نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو خدا کا بندہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیتا ہے، بتاتا ہے کہ وہ مخلص ہو کر خدا کی عبادت کریں۔ جو ریاکاری سے عبادت کی جائے وہ خدا پسند نہیں کرتا ہے۔ یسایہ کی کتاب پہلے باب کا ہم پورے کا مطالعہ کریں تو ریاکاری کی عبادت کے بارے میں خدا بتاتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، مجھے تمہارے ہدیے پسند نہیں ہیں، مجھے تمہاری عیدیں پسند نہیں ہیں، مجھے تمہاری قربانیاں پسند نہیں ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ تم کرتے ہو لیکن تم بدی کے ساتھ کرتے ہو، تمہارا دل صاف نہیں ہے، تمہارے ہاتھ صاف نہیں ہیں، ریاکاری ہے تمہارے اندر۔ اور اس بات کو مسیح یسوع نے مقدس متی رسول کی انجیل 23 باب میں واضح بتایا، اے ریاکار فقیو فریسیو، تم پر افسوس، تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو، اوپر سے خوبصورت ہو، اندر تمہارے کیا ہے؟ بدی ہے۔ تم راست باز دکھائی دیتے ہو لیکن راست باز ہو نہیں۔ تو یہ بڑا المیہ ہے کہ کبھی کبھی ہم سیلف ڈسیپشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم خود فریبی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اور اپنے وے سے سب کام کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ تم خدا کی عبادت تو کرو، پر کرو کیسے؟ نیک نیتی سے، سنسیئر ہو کر، مخلص ہو کر۔ اور اس بات کو خدا کا بندہ پالوس رسول تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں پاک دل سے خدا کی عبادت کرتا ہوں، صاف دل سے خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ تو عبادت کرنا اور صاف دل سے عبادت کرنے میں فرق ہے، مخلص ہونا اور ریاکار ہونا اس میں فرق ہے۔ تو جب خدا کا بندہ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ خدا نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں، تمہارے آباء و اجداد پر اتنے احسانات کیے ہیں، تو پھر اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم خدا کی تعظیم کرو، خدا کی عزت کرو اور اس کی عبادت نیک نیتی سے کرو، مخلص ہو کر کرو، ریاکاری نہ کرو، ایک طرف ہو جاؤ، یا تو دوسرے معبودوں کی ہو جاؤ یا زندہ خدا کے ہو جاؤ، یہ ریاکاری نہ کرو۔ اور خدا کا بندہ ایلیا بھی لوگوں کو یوں کہتا ہے کہ وہ ڈاواں ڈول، یعنی دو دلے نہ بنیں، ایک طرف ہو جائیں، یا خدا کی طرف ہو جائیں یا بال کی طرف ہو جائیں۔ تو خدا کا بندہ یشوع بھی لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ عبادت خدا کی کرنی ہے تو نیک نیتی سے کریں، اس میں ریاکاری نہ ہو، کھرا پن ہو، مخلص ہو، ایک طرف ہو کے عبادت کریں جیسا خدا چاہتا ہے۔ لیکن افسوس کہ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل خدا کی وہ تعظیم دینے میں ناکام ہوئے، جب خدا یسایہ نبی کی معرفت یہ کہتا ہے کہ مجھے ان کی عیدیں، ان کے ہدیے، ان کی نظریں بوجھ ہیں مجھ پر، کیونکہ یہ صاف دل سے نہیں کرتے ہیں۔ تو آج خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ یشوع لوگوں کو یہ باور کراتا ہے کہ وہ خدا کا خوف مانیں، خدا کی تعظیم کریں، ادب و احترام کا رویہ خدا کے ساتھ رکھیں، اور عملی طور پر وہ عبادت جو کریں اس میں مخلص ہوں، اس میں بدنیتی نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، صاف دل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور دوسرے معبودوں کو دور کریں۔ یہاں لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ وہ ان کو جو دوسرے معبود ہیں ان کو خود سے کیا کریں؟ دور کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آپ اکثر دیکھیں کہ جو چیزیں ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں، اگر ہمارے قریب ہوتی ہیں، ہمارے پاس ہوتی ہیں، وہ پھر ہم ان پر عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام اس لیے کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آباء و اجداد سے کوئی ان دیوتاؤں کی نشانی آپ کے پاس ہو تو اس کو نکال دو، تاکہ پھر یہ آزمائش نہ رہے کہ آپ ان کی پرستش کریں۔ خدا کا بندہ جب یہ بات بتاتا ہے تو
عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے پہلا کام تو یہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں، اور فیصلہ عقل و ذہانت سے کریں، یعنی ایسا ہی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ آپ دیکھیں جو ہم بلائنڈ فیصلے کرتے ہیں نا وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ لیکن خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم فیصلہ کرو، عقل و ذہانت سے فیصلہ کرو، اور اگر آپ کو برا معلوم ہوتا ہے زندہ خدا کی پرستش کرنا تو ٹھیک ہے، آپ زندہ خدا کو چھوڑ دو، جو خدا آپ سمجھتے ہو صحیح ہے اس کی عبادت کرو، اور معبودوں کی عبادت کرو، ٹھیک ہے، لیکن فیصلہ سوچ کر کرو۔ اور اس میں خدا کا بندہ ان کو فریڈم دیتا ہے، آزادی دیتا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یا تو زندہ خدا کی پرستش کو چن لیں، یا پھر اور معبودوں کی، یا ان کے جو باپ دادا جو کسبیوں کے اور سے نکلے ان بتوں کی، یا جہاں رہ رہے ہیں ان کے پڑوسیوں کے جو بت ہیں ان کی پوجا کرو، آزادی ہے۔ لیکن اس آزادی کے بعد وہ خود کیا فیصلہ کرتا ہے؟ لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ خدا کا بندہ لوگوں کے سامنے عمل کرنے کا عہد کرتا ہے، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ میں جب ان لفظوں کو پڑھ رہا تھا بڑے خوبصورت ہیں کہ ایک قائد اور ایک استاد کا ڈائریکشن دینا، گائیڈ کرنا، تعلیم دینا، یہ تو سب سمجھتے ہیں کہ اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ کتنا ہی خوبصورت ہے کہ وہ قائد اور استاد جو تعلیم دے اس پر خود بھی کیا کرے؟ عمل کرے۔ اور یشوع ایسا ہی قائد ہے، ایسا ہی لیڈر ہے کہ وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ زندہ خدا کی عبادت کو چن لیں، وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ خدا کے احسانات کو یاد کریں اور زندہ خدا کی عبادت کو چنیں، یہ لوگوں کو کہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خود فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے کہ میں آج فیصلہ کرتا ہوں، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات ہم خداوند کی پرستش کریں گے۔ وہ فیصلہ کر کے لوگوں کو اس پر عمل کرنا آسان بنا دیتا ہے تاکہ لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ اور یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ جو تعلیم دیتا ہو اگر وہ اپنا عملی نمونہ بھی دے تو لوگوں کو اس پر عمل کرنے آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات مسیح خداوند میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا استاد ہے جو باعمل ہے، جو تعلیم دیتا ہے اس پر خود عمل کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں آخر میں ہم اس کے لیے اپنے لیے سبق سیکھتے ہیں، اس ورد میں سے جو ہم نے سیکھا ہے اس سے میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی خدا کے بڑے بڑے کاموں کا جو اس نے ہمارے لیے کیے ہیں، ہو سکتا ہے پہلے ہمیں یاد ہوں لیکن آج دوبارہ جائزہ لیں۔ کبھی کبھی ہم ان احسانوں کو بھول جاتے ہیں، جس میں سب سے بڑا احسان مسیح یسوع جو میرے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ کر مر گیا، دفن ہوا اور پھر جی اٹھا، اس سے بڑا کوئی اور خدا کا احسان نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہم بھول جاتے ہیں کبھی کبھی دنیا کی پریشانیوں میں، دنیا کے دکھوں میں ہم بھول جاتے ہیں، لیکن آج دوبارہ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو یاد کریں کہ اگر یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے صلیب پر نہ مرتا تو میں گناہ میں مر جاتا۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو ہمارے گناہوں کے لیے، دنیا کے گناہوں کے لیے، نسل آدم کے گناہوں کے لیے قربان کر دیا، کہ وہ صلیب پر چڑھ کر مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم خدا کے اس محبت کو یاد کریں، دوبارہ سے یاد کریں، ہم دوبارہ سے سوچیں کہ کون شخص ہے، کوئی دوست بھی کسی دوست کے لیے جان نہیں دیتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے ہم گناہگاروں کے لیے اپنی جان دے دی ہے۔ اس کو یاد کرتے ہوئے ہم کیا کریں؟ ہم خداوند کا خوف مانیں، خدا کی تعظیم کریں، ادب و احترام کا رویہ خدا کے ساتھ رکھیں۔ مجھے افسوس ہے کہ کبھی کبھی ہم جب دعا میں بیٹھتے ہیں ادب و احترام کا رویہ نہیں ہے، ہم چرچ میں بیٹھتے ہیں عبادت میں ادب و احترام کا رویہ نہیں ہے، پتہ نہیں فضل کو ہم نے کیا بنا لیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں جی خدا کا فضل ہو گیا ہے، ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے بچ گئے ہیں۔ ہاں بالکل یہ سچ ہے،
لیکن کیا بے ادبی بھی اس میں شامل ہے؟ خدا خدا ہے، گو ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے فری ہیں کہ جب چاہیں اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ خدا خالق خدا ہے، اس کی تعظیم اور ادب و احترام کا رویہ ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی عبادت جو ہے وہ نیک نیتی سے کرنی چاہیے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ متی کی انجیل 23 باب پورا باب یسوع مسیح نے ریاکاری پر پیغام دیا ہے۔ تو کیا آج میں اور آپ چیک کریں اپنے آپ کو کہ جب ہم خدا کے احسانوں کا دوبارہ جائزہ لیتے ہیں تو اس میں کیا ہم اپنا بھی تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا میں خدا کی تعظیم جس کے لائق خدا ہے کرتا ہوں؟ کیا میں خدا کی عبادت تو کرتا ہوں لیکن کیا صاف دل سے کرتی ہوں؟ میرے اندر کھرا پن ہے؟ کیا میں مخلص ہوں خدا کے ساتھ؟ کیا میں واقعی سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے اس سے محبت کرتا ہوں؟ کیا میں جو عبادت بھی کرتا ہوں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے یا عشق ہے کہ اس سے مل کر میری روح تازہ ہوتی ہے؟ تو یہ مجھے اور آپ کو جائزہ لینا ہے۔ کبھی کبھی ہم بس ایسے ہی روٹین میں عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، گھر چلے جاتے ہیں، اور ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں کہ میری عبادت حقیقی عبادت ہے یا محض رسمی عبادت ہے؟ میں مذہبی آدمی ہوں یا میں مخلص، میرا رشتہ ہے خدا کے ساتھ؟ تو آج یہ جائزہ لینا ہے ہمیں کہ اگر ہم ایسی عبادت کرتے ہیں جو ہم کھرا پن نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، ہم لوگوں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں مقدس متی رسول کی انجیل 7 باب اور اس کی 21، 22، 23 آیت میں آپ ان کا مطالعہ کریں تو وہاں واضح لکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو شرمندگی ہوگی جب یسوع مسیح ان سے کہے گا، اے بدکارو میری نظروں سے دور چلے جاؤ، میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ کیا خدا کے ساتھ جو عبادت کرتے ہیں وہ ریاکاری پر مبنی تو نہیں ہے؟ وہ محض مذہبی ہونے کی وجہ سے رسومات تو ادا نہیں کر رہے ہیں؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اس بات کو غور کریں، کیا ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں یا میرا دل صاف ہے؟ اور یہ ہم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو ہرگز دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ میرے دل کو بھی جانتا ہے، آپ کے دل کو بھی جانتا ہے۔ ہم مخلص ہیں تب بھی جانتا ہے، ہم مخلص نہیں ہیں تب بھی جانتا ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل 2 باب میں لکھا ہے بہت سارے لوگ معجزے دیکھ کر یسوع مسیح پر ایمان لائے، لیکن یسوع مسیح ان پر اعتبار نہیں کرتا تھا، کیونکہ یسوع ان کو جانتا تھا۔ یسوع مجھے جانتا ہے، آپ کو بھی جانتا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ آج جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں کہ کیا میں جو زندگی گزار رہا ہوں محض مذہبی ہے یا میرا یسوع مسیح کے ساتھ کلوز رشتہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو آج موقع ہے کہ ہم عصر نو اپنا جائزہ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم استاد ہیں، قائد ہیں، تو پھر خدا کے بندہ یشوع کا نمونہ بھی لیں کہ اس نے لوگوں کو کہا کہ زندہ خدا کی پرستش کو چن لو، ان کو آزاد چھوڑ دیا فیصلہ کرنے کے لیے، لیکن خود پابند کیا، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خدا ان کی پرستش کریں گے۔ اگر ہم استاد ہیں تو ہمیں جب دوسروں کو ہم بتاتے ہیں تو ہمیں اس پر اسی وقت عمل کر کے لوگوں کو نمونہ دینا چاہیے تاکہ لوگ آسانی سے اس پر عمل کر سکیں۔ خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔